السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ معزز ناظرین، تذکرہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے، ان کے قصے، ان کے تذکرے سے مستفاد کچھ اہم باتیں، اسباق اور نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا اور ان کے قصے کے حوالے سے کہا کہ اس میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، عبرتیں۔ کیا نصیحتیں ہیں؟ میں آپ کے سامنے کن باتوں کا تذکرہ کروں گا؟ چند ایک باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، قریبی لوگ بھی حسد اور جلن کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بہت قریبی ہے نا، ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو، وہ بھی آپ سے حسد کر سکتا ہے، جلن کر سکتا ہے۔ اس لیے نعمتوں کو چھپانے کی کوشش کریں، چیزوں کو بہت زیادہ ظاہر نہ کریں۔ موجودہ زمانے کے حساب سے دیکھیں، کوئی بھی چیز انسان ابھی پلان بنا رہا ہوتا ہے، کرتا نہیں ہے، پلان بنا رہا ہوتا ہے لیکن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ ارے میں ایسا سوچ رہا ہوں، میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ بچے نے خواب دیکھا تو بچے کی بڑی شان ہونے والی، بڑا مقام ملنے والا، اور کہیں یہ حسد کا، بری نظر کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے فوراً سمجھایا کہ بیٹے دیکھو، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ اور اس میں ان کا قصور کم ہے بلکہ شیطان کا زیادہ ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ قریبی لوگوں کے درمیان ایسی نفرت کی بیج بو دے کہ جس سے یہ لوگ الگ ہو جائیں، ان کے درمیان محبت باقی نہ رہے۔ تو یہ پہلی بات، قریبی لوگ بھی حسد اور جلن کر سکتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتوں کو چھپاؤ، اس لیے کہ نعمتوں سے حسد کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ جھوٹ میں ہمیشہ لچک ہوتی، جھوٹ کبھی پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتا، جھوٹ کا نتیجہ کبھی بہتر نہیں آتا، جھوٹ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کرتا، جھوٹ ہمیشہ ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول کر کام چلا لیں، لیکن کل کو آپ کا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں میں ڈال کر کے ان کا کرتا لے کر کے آئے، کرتے میں خون بھی لگایا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ جھوٹ کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی نشان چھوڑ دیا، جھوٹ تو بولا، ملمہ سازی کی، تدبیر کیا، پلان بنایا، لیکن 10 کے 10 بھائیوں میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کرتا پھاڑ دیتے، 10 کے 10 لوگوں کے دماغ میں نہیں آیا کہ ابا کو تو پتا چل جائے گا نا کرتا پھٹا نہیں ہے، تو بنا پھاڑے بھیڑیے نے یوسف کو کیسے کھا لیا۔ تو جھوٹ میں ہمیشہ لچک ہوتی ہے، سچ بولیے، سچ کے قریب رہیے، جھوٹ کے قریب کبھی مت جائیے۔ تیسرا پیغام، سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنے برے حالات کیوں نہ ہو، کتنے برے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، ننھا سا بچہ، نہ تیرنا آتا نہ نکلنا آئے گا، بہت کرے گا کیا، ہاتھ پیر مارے گا۔ اب وہ قافلے والا کتنی دیر میں وہاں پہنچا، اتنی دیر میں ایک چھوٹا سا بچہ کنویں کے پانی میں زندہ سلامت رہے گا؟ اللہ نے رکھا، صرف زندہ نہیں رکھا، قافلے والا آیا، ڈول ڈالا، اس کے ڈول میں اللہ نے اس بچے کو پہنچا دیا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اللہ کا محبوب بندہ بن کر کے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا کیا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے، سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ محبوب بندوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور پیغام، چوتھا پیغام، کہ گناہ کا موقع ملنے پر ہی آپ کے تقوی کا اصل امتحان ہے۔ مسجد میں سب نیک ہیں، سارے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی برائی کرنے کے لیے نہیں جاتا مسجد، نماز پڑھتے ہوئے سارے نیک، حج میں سارے نیک، عمرے میں سارے نیک، بھیڑ میں سارے نیک ہیں،
لوگوں کے درمیان سب نیک ہیں، لوگوں کے درمیان کوئی برائی نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو چھپ چھپا کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے درمیان سب نیک ہیں۔ آپ کتنے تقوی والے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، کتنا آپ کے دل میں اللہ سے ڈر ہے، آپ برائی سے کتنا بچتے ہیں، یہ امتحان اس وقت ہے جب آپ کو گناہ کا موقع مل رہا ہو اور سامنے سے آفر آ رہا ہو۔ یوسف علیہ السلام کو سامنے سے آفر آ رہا ہے، اور آفر بھی کون عورت دے رہی ہے؟ جو خوبصورت ہے، جو حسن و جمال والی ہے، جو عہدے منصب والی ہے، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، گھر کے سارے دروازے بند ہیں۔ لیکن تقوی کا امتحان یہاں شروع ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کے ساتھ ناشکری نہیں کر سکتا۔ ایک اور پیغام یوسف علیہ السلام کے قصے سے، اپنی عزت کی ہمیشہ حفاظت کریں، ہمیشہ۔ آپ کو آفر بھی مل رہا ہو نا، تب بھی آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اتنی بڑی بشارت سنائی ہے جو بندہ گناہ کا موقع ملنے پر بھی عزت کی حفاظت کر لے جائے کہ اللہ اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا آدمی جسے حسن و جمال والی، عہدے منصب والی خود دعوت دے رہی، آ جا بدکاری کر لے، وہ بندہ کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اپنی عزت کی حفاظت وہ وہاں کر لے گا تو اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہماری اپنی عزت ہمارے اپنے ہاتھ میں، چاہے تو گنوا دیں، چاہے تو بچا لیں، چاہے تو حفاظت کر لیں، چاہے تو برباد کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے ہر صورتحال میں اپنی عزت کی حفاظت۔ ایک عورت تھی تب بھی، اور مصر کے سرداروں کی بیٹیاں اور بیویاں بھی آ گئی میدان میں کہ اس سے ہم بدکاری کروا کے رہیں گی، پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ایک اور پیغام، توحید کی دعوت ہی اصل دعوت ہے، توحید کی دعوت ہی اصل دعوت ہے، اور توحید کی دعوت ہی اصل دعوت ہے۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان آئے جیل میں، ان دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی۔ آپ پہلے توحید مضبوط کیجیے، اپنا، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، فیملی کا، جو بھی آپ کے پاس آ رہا اسے کم از کم توحید سمجھا دیجیے۔ لیکن سمجھانا ہمارا کام ہے، زبردستی کرنا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی مجبوری کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا کہ دیکھو تم خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو نا تو پہلے توحید اپناؤ، نہیں، پہلے ایمان قبول کرو، پہلے غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، یہ سب نہیں کہا۔ توحید کی دعوت دے دی، اپنا کام کر دیا۔ ہمارا بھی یہی کام ہے، توحید کی دعوت ہی اصل دعوت۔ جس کی دعوت میں توحید شامل نہیں، شرک سے روکنا شامل نہیں، وہ اپنی دعوت میں خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، وہ پکا اور سچا نہیں۔ ایک اور پیغام، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی۔ کیسے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یوسف علیہ السلام کے قصے سے۔ آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، آسانی ہے، لیکن آسانی کے بعد مشکل آئی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، مشکل آئی، لیکن مشکل اس کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے وہاں سے نکال کر کے آسانی دے دی۔ لیکن پھر آسانی کے بعد مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، مشکل آئی، بیچے گئے، لیکن بیچے گئے تو کہاں پہنچ گئے؟ محل میں، آسانی آئی، یہاں آسانی ملی، لیکن پھر ایک اور مصیبت، ایک اور مشکل آئی کہ اسی گھر کی عورت فریفتہ ہو گئی۔ وہاں مشکل آئی، یوسف علیہ السلام نے اپنی حفاظت کر لی، عزت کی حفاظت کر لیا، مشکل آئی، لیکن اللہ نے وہاں بھی آسانی کر دی کہ ایک گواہ پیدا کر دیا، اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ آسانی آئی، لیکن پھر مشکل آئی کہ ساری عورتیں چکر میں پڑ گئیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چکر سے بھی یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے، مجھے پسند ہے، یہ بدکاری کرنا مجھے پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی، ان کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ آسانی آئی، لیکن پھر مشکل آئی کہ یوسف علیہ السلام کہاں ڈال دیے گئے؟ جیل میں، جیل میں ڈال دی، مشکل۔ لیکن جیل میں پہنچے تو آسانی کیا پیدا ہوئی؟ پھر آسانی پیدا ہوئی، وہاں کچھ ساتھی مل گئے، اور ایک ساتھی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک معصوم قید ہے۔ آسانی پیدا ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جیل سے چھوٹا، بھول گیا، پھر مشکل میں یوسف علیہ السلام آگے، 10 سال جیل میں رہے۔ لیکن پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کے خواب دیکھنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پھر آسانی آ گئی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں مشکل آسانی، مشکل آسانی، مشکل
دونوں کا چولی دامن کا ساتھ. اسی لیے اللہ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. کبھی بھی مشکل سے مت گھبرائیے، مشکل ہے تو آسانی ضرور ہے. اللہ سے دعائیں کرتے رہیے. ایک اور پیغام، سخت حالات جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا، وہ آپ کو عظیم بنانے کے لیے آتے ہیں، بڑا بنانے کے لیے، اونچا بنانے کے لیے، آپ کو بہت ہائی مقام تک پہنچانے کے لیے. یہ جو ہے سخت حالات آپ کی زندگی میں آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا اور پہلے تو نبی بنایا، پیغمبر بنا دیا، اور پھر ایک اور عہدہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا، مقام اونچا کیا کہ مصر کا وزیر خزانہ بنایا اور ساتھ ساتھ میں بادشاہ بنایا، اور پھر اخیر میں وہی بھائی جو آپ کے خلاف تھے ان سے سجدہ بھی کروایا. سخت حالات آپ کو عظیم بنانے کے لیے آتے ہیں. ایک اور پیغام، معاملات کو ہمیشہ اللہ پر چھوڑ دیں. ایسا بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہو، کسی بھی طرح کی سچویشن، معاملات کو ہمیشہ اللہ پر چھوڑ دیں. اسباب اختیار کریں، ہاتھ پیر ماریں، کوشش کریں، لیکن نتیجہ اور اس معاملے کا رزلٹ اللہ پر چھوڑیں. اور اللہ کہتا ہے کہ بندے کی جیسی کوشش ہوتی ہے اسی کوشش کے مطابق ہم اس کو نتیجہ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے. اسی لیے ایک مسلمان کا کہنا بھی یہی ہونا چاہیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے اور بہتر انتظام کر رہے. کیسے دیکھیں کیسی تدبیر کیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کیسے بہترین نتیجے لے کر کے اللہ رب العالمین آیا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. ایک اور پیغام کہ اللہ پر توکل کریں اور ضرور کریں، لیکن اسباب اختیار کر کے. بنا اسباب اختیار کیے اللہ پر توکل نہیں کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر جب بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹوں الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، نظر لگنے کا اندیشہ ہے. ہاں، کسی کی اپنی نظر خود سے نہیں لگ سکتی، اللہ کے حکم کے مطابق ہی سب ہوتا ہے. لیکن ہمارا کام کیا؟ اسباب اختیار کرنا. توکل ہمارا اللہ پر ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا؟ اسباب اختیار کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا، اللہ کے نبی میں جانور کو باندھ کر توکل کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. آپ کے پاس ہتھیار، سامان، وسائل، ذرائع سب ہیں، آپ اسباب پر، ذرائع پر، سورسز پر بھروسہ نہ کریں. ٹھیک ہے وہ سب ہیں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی کام کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. ایک اور پیغام، کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو نہ دیں. ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں کا غصہ کہیں اتارتے ہیں، کہیں کا غصہ کہیں اتارتے ہیں. کہیں کوئی مسئلہ ہوا، وہاں کام نہیں بنا، وہاں ہمارا زور نہیں چلا، ہماری طاقت نہیں چلی، تو وہ سارا غصہ، ساری بھڑاس ہم کہیں اور نکال لیتے. بنیامین کے سامان میں کٹورا نکلا، یوسف علیہ السلام کا پیالہ نکلا، تو سزا کے طور پر انہی کو روکنا چاہیے، انہی کو جو ٹھہرانا چاہیے اپنے پاس. لیکن بھائیوں نے کہا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ نہیں، چوری اس نے کی، اس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے تو سزا بھی اسی کو ملے گی. اگر ہم نے اس کے بدلے کسی اور کو رکھ لیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے. کسی اور کی سزا، کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو نہ دے. ایک اور پیغام، اپنے غموں کا شکوہ ہمیشہ اللہ سے کریں، بندوں سے نہیں. بندوں سے نہیں، کیونکہ بندے ہو سکتا ہے آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی، آپ کی شکایت سن کر کے ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام نہ آئے، بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑائے، آپ کی تکلیف کو اوروں کے سامنے جا کر کے بیان کریں. ہاں، شاعر کہتا ہے لوگ مٹھی میں نمک لے کے پھرا کرتے ہیں، لوگ مٹھی میں نمک لے کے پھرا کرتے ہیں، زخم تم اپنے زمانے کو دکھایا نہ کرو، اللہ کو دکھاؤ. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ، اپنا غم، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے. تو اپنے غموں کا شکوہ، شکایت اللہ سے کرو کہ اللہ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں. یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، سارے انبیاء کو آپ دیکھ لیجیے. ایک اور پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کبھی نہیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کسی بھی صورتحال میں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تیسری مرتبہ مصر بھیجا تو کیا کہا؟ میرے بیٹو جا رہے ہو، جاتے ہوئے راستے میں یوسف کو تلاش کرتے جانا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ،
اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں کام نہیں بن رہا، اولاد نہیں ہو رہی، تجارت میں کامیابی نہیں مل رہی، مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور ایسے ہی آپ کو بہتر جاب نہیں مل رہی ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں، وہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ ایک اور پیغام کہ اپنے گھر کی فکر کریں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اپنے گھر کا تذکرہ ہوا کہ گھر کی حالت کیا ہے، یوسف علیہ السلام بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، میرے گھر والے اس حالت میں ہیں، نہیں۔ پھر جا کر کے انہوں نے راز بیان کیا، پھر جا کر کے انہوں نے راز کھولا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، ساری حقیقت انہوں نے بیان کی۔ ایک اور پیغام یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب اپنی غلطی کوئی تسلیم کر لے تو اسے معاف کر دیجیے۔ بھائیوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سے اونچا مقام دیا، ہم غلط تھے، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے۔ آپ کے سامنے جب کوئی اپنی غلطی مانے، معافی مانگے، معاف کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کی معافی پر کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہتر رحم کرنے والا۔ اسی میں ایک اور بات کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی تسلیم کر رہا ہو تو اسے اس کا ماضی یاد نہ دلائے، ارے تو نے ایسا کیا تھا نا، اب معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ نہیں، غلط بات۔ کسی کے ماضی کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کرے، غلطی مان رہا ہے، احساس ہے اس کو، قبول کر لیجئے اس کی غلطی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اسی میں یہ کہ اگر آپ غلط ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی قبول کر لینا چاہیے، غلطی قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اسی میں ایک آخری بات یہ ہے کہ ستانے والوں کی ہمیشہ ہار ہوتی، ہمیشہ۔ جو بھی آپ کو ستاتا ہے، جو بھی آپ پر ظلم کرتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آج کامیاب ہو جائے، وہ آج خوش ہو، لیکن کل کو واللہ وہ غمگین ہوگا۔ ظالموں سے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انتقام لیتا ہے، بدلے لیتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ستانے والوں کی، پریشان کرنے والوں کی ہمیشہ ہار ہوتی۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہ جس کو ستایا جاتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، لیکن جو ستانے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملتا، کبھی بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، لیکن اخیر میں کیا ہوا؟ ہارے، اپنی غلطی مانا، قبول کیا اپنی غلطی کہ ہم غلط تھے۔ اور یہ آخری بات تھی۔ ایک اسی میں ایک اور بات ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان کے باپ نے، ان کی والدہ نے ان کے سامنے سجدہ کیا، اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جو پہلے جائز تھا اب جائز نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نبی، ولی، نیک، بزرگ، کسی کی قبر، کسی زندہ یا مردہ کے سامنے وہ سجدہ کرے، جھکے، احترام والا رویہ اختیار کرے، رکوع والی پوزیشن میں جائے، یہ سب کا سب حرام ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ سب عبادت ہے، اور عبادت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک اور کفر ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید ہم کچھ پیغمبروں کا اور رسولوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، پیغامات ہیں، ہمیں ان پیغامات کو اپنی زندگی میں شامل اور داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔